السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں احسان محمدی اور آپ نے کہانیوں میں سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں انسان آب حیات کی تلاش میں جنگلوں کی خاک چھانا کرتے تھے، ایک ایسا فرضی پانی جس کے پینے والے کو کبھی موت نہیں آتی۔ انسان کو آب حیات کا چشمہ تو نہ ملا، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے کے جنون کو لے کر آج بھی انسان اس تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح موت کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ آج سے ہزاروں برس قبل جس طرح مصری فرعونوں کی لاشوں کو محفوظ کیا جاتا تھا، موت کو شکست دینے کا یہ کام آج بھی امریکہ کی سرزمین پر جدید طریقوں سے جاری ہے۔ لیکن یہ کنسپٹ آیا کہاں سے؟ انسان نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی ایوریج عمر تو بڑھا لی ہے، لیکن کیا موت کو شکست دینے میں انسان کامیاب ہو پائے گا؟ آخر کون سا فارمولہ سائنسدانوں کے ہاتھ آیا ہے جس کی بدولت وہ ایک مردہ انسان کو دوبارہ سے زندگی کی رنگینیوں میں واپس لائیں گے؟ اس وقت کون کون سی کمپنیاں انسانی لاشوں کو محفوظ کرنے کا کام کر رہی ہیں اور اب تک کتنے لوگ اپنی لاشوں کو محفوظ کر چکے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ نائنٹین 1931 میں ایک ناول دی جیمسن سیٹلائٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک پروفیسر کی جو موت کے بعد اپنی باڈی کو محفوظ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے جس سے اس کے جسم کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ 40 ملین سال بعد کچھ ایلینز اسے پڑا ہوا پاتے ہیں اور اس کے دماغ کو ایک مشینی جسم میں انسٹال کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ ناول ایک امریکن رائٹر نیل آر جونز نے لکھا تھا اور یہ پہلی بار تھی جب انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے کنسپٹ کو لٹریچر میں پیش کیا گیا۔ اس کے پبلش ہونے کے 30 سال بعد 1962 میں اس ناول سے موٹیویٹڈ ایک امریکن فزسسٹ رابرٹ ایٹنگر نے اس پر ایک کتاب لکھی، دی پروسپیکٹ آف امورٹیلٹی، جس کا مطلب ہے لافانی ہونے کا امکان۔ اس کتاب نے پہلی بار لوگوں کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں موت کو لے کر اس سوال نے جنم لیا کہ کیا کبھی سائنس موت کو شکست دے پائے گی؟ دور حاضر میں اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو کرائیونکس کہتے ہیں، جس کا مقصد انسانی جسم کو اس امید پر محفوظ کرنا ہے کہ فیوچر میں جدید ٹیکنالوجیز اسے دوبارہ زندہ کر پائیں، کیونکہ فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی دوا موجود نہیں جو موت کو ٹال سکے۔ کرائیونکس ٹیکنالوجی کا کام صرف انسانی جسم کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے قابل رہے۔ اس وقت اس پر کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں سے 4 بڑی کمپنیاں یہ ہیں: اوریگون کرائیونکس انسٹیٹیوٹ، الکور، دی کرائیونکس انسٹیٹیوٹ اور کرائیورس۔ یہ کمپنیاں ان بڑے بڑے کنٹینرز میں مردہ لوگوں کی لاشوں کو ایک خاص طریقے سے محفوظ کرتی ہیں تاکہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے یا کم از کم ان کی ذہانت کو قابل استعمال بنایا جا سکے۔ اگر ہم موت کی بات کریں تو یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ موت جب انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے اور اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، اسے کلینیکل ڈیتھ کہتے ہیں۔ عام طور سے جو موت ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں اسے کلینیکل ڈیتھ کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری موت انفارمیشن ڈیتھ ہے، یعنی انسانی دماغ میں موجود انفارمیشن کا ضائع ہو جانا۔ ہمارا دماغ ایک میموری کارڈ کی طرح کام کرتا ہے جس میں ہماری ساری ذہانت، ہماری گزری ہوئی زندگی کی یادیں سیو ہیں۔ جس طرح میموری کارڈ کو توڑنے یا جلا دینے سے اس میں موجود ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح موت کے بعد انسانی دماغ کے گلنے سڑنے سے اس میں موجود ڈیٹا بھی ضائع ہو جائے گا۔ ریسرچرز کے مطابق کلینیکل ڈیتھ کو روکنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں موجود تمام اعضاء کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے جس کے بعد یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لہٰذا کلینیکل ڈیتھ کو روکنے کے لیے ہمیں انسانی جسم میں موجود تمام اعضاء اور ٹیشوز کو نئے اعضاء سے ریپلیس کرنا ہوگا، جو کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ تقریباً ناممکن ہے، یا پھر نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے خراب ٹیشوز اور آرگنز کو ریپیئر کرنا ہوگا۔ مختصراً یہ کہ ہم اگر انسان کو اسی جسم کے ساتھ زندہ کریں تو یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ موت کی دوسری شکل جسے انفارمیشن ڈیتھ کہا گیا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ موت کے فوراً بعد انسانی دماغ میں موجود ڈیٹا کو سیو کر لیا جائے اور اس ڈیٹا کو کسی روبوٹ میں انسٹال کر کے ایک میکینیکل انسان بنا دیا جائے، یعنی یہ ایک روبوٹک انسان ہوگا جس کا جسم تو گل سڑ چکا ہوگا، لیکن اس کا دماغ اور اس میں آنے والے خیالات اور احساسات اسی انسان کے ہوں گے جس کا وہ دماغ تھا۔ اس سارے پروسیس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں بڑھتی ہوئی اے آئی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ہمیں اپنے ارد گرد روبوٹک انسان چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ چونکہ ابھی تک ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ انسانی دماغ کے ڈیٹا کو سٹور کر پائیں، لہٰذا اس ٹیکنالوجی کے حصول تک ہم ان انسانی جسموں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن انسانی جسم کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا صرف لو ٹمپریچر پر ہیومن باڈی کو فریز کر دینے سے یہ محفوظ ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اپنی باڈی کو کرائیونیکلی محفوظ کروانے کے لیے آپ کو ان کمپنیز کی ویب سائٹس پر جا کر رجسٹریشن کر کے ان کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔
یعنی اپنی لاش کو پریزرو کروانا کوئی سستا کام نہیں۔ عام طور پر ان کمپنیوں کے ریٹ پورے جسم کو پریزرو کروانے کے 2 لاکھ امریکن ڈالر یعنی 5.5 کروڑ پاکستانی روپے، جبکہ صرف دماغ کو کرائیونیکلی محفوظ کروانے کے 80,000 ڈالر ہیں، جو کہ پاکستانی 2.25 کروڑ بنتے ہیں۔ رجسٹریشن کے بعد یہ کمپنی آپ کے کانٹیکٹ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کرائیونکس کمپنی کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ موت کے بعد 2 منٹ کے اندر کرائیونکس کی ٹیم نے اپنا کام شروع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں موت کے بعد بھی ریئیکشن جاری رہتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی گل سڑ کر ڈیکمپوز ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان ریئیکشنز کو روکنا ہے، جس کے لیے جسم میں موجود مالیکیولر موشن کو روکنا ہوگا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو بہت کم ٹمپریچر تک ٹھنڈا کیا جائے۔ اس کے لیے استعمال ہونے والا طریقہ وٹریفیکیشن کہلاتا ہے، جو کہ میڈیکل فیلڈ میں ایک عام استعمال ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسانی اعضاء کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے۔ وٹریفیکیشن کے عمل میں سب سے پہلے پوری باڈی میں سے خون اور پانی کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اینٹی فریز کیمیکل ڈائی میتھائل سلف آکسائڈ اینڈ ایتھائلین گلائکول کو پورے جسم میں بھر دیا جاتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ فریز کرنے پر باڈی میں کرسٹلز بن جاتے ہیں جو کہ ٹیشوز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی پھل یا سبزی کو فریز کر کے دوبارہ روم ٹمپریچر پر لایا جائے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا بلکہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ اینٹی فریز کیمیکل باڈی کو فریز ہونے سے بچاتا ہے اور دوبارہ استعمال کے قابل بناتا ہے۔ یہاں جو آپ کو ٹینکس نظر آ رہے ہیں ان کو دیوارز کہتے ہیں۔ ابتدائی تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد فائنلی باڈیز کو ان کنٹینرز میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ باڈیز اگلے نامعلوم وقت کے لیے پڑی رہیں گی اور یہ وقت 50 سال بھی ہو سکتا ہے، 150 سال بھی اور لامحدود وقت بھی۔ الکور کمپنی کے اس ایک کنٹینر میں 9 انسانی باڈیز کو رکھا جا سکتا ہے۔ ان کنٹینرز میں لیکوڈ نائٹروجن گیس بھری ہوتی ہے جس کا ٹمپریچر -196 ڈگری سیلسیس ہے۔ ان کنٹینرز میں باڈیز کو الٹا لٹکایا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی کسی وجہ سے نائٹروجن گیس لیک ہو جائے یا کنٹینر میں گیس کم ہو جائے تو کم از کم انسانی دماغ محفوظ رہے۔ اسی طرح بجلی کی سپلائی بند ہو جانے کی صورت میں بیک اپ پاور بھی موجود ہے تاکہ کسی بھی صورت میں بجلی کی سپلائی 1 منٹ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ مزید اس میں یہ آپشن بھی موجود ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے ان کنٹینرز کی دیکھ بھال کے لیے انسان موجود نہ رہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی روبوٹس اس سارے پروسیس کو سنبھال لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کمپنیاں اس کام کے لیے بہت پیسہ چارج کرتی ہیں۔ ڈیڈ باڈیز کو کرائیونیکلی محفوظ کرنے والی کمپنی الکور 1971 میں وجود میں آئی اور 30 اپریل 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق الکور کے پاس 182 مکمل باڈیز جبکہ 116 لوگوں کے صرف سر کرائیونیکلی محفوظ ہو چکے ہیں، جبکہ 2009 تک الکور 33 جانوروں کی ڈیڈ باڈیز کو بھی پریزرو کر چکا تھا۔ الکور کے پاس محفوظ ڈیڈ باڈیز میں کم عمر ترین ایک 2 سالہ بچی کی لاش ہے، جبکہ اولڈسٹ ایک عورت کی ہے جس کی موت 101 سال کی عمر میں ہوئی، یعنی یہ دادی اماں ابھی اور بھی جینا چاہتی ہیں۔ خیر یہ ان کی اپنی چوائس اور ان کا اپنا پیسہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں بکنگز ہو چکی ہیں اس امید پر کہ فیوچر میں ماڈرن ٹیکنالوجی ہمیں دوبارہ زندہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے ہم مردوں کو ہی زندہ کر پائیں، جو کہ ایک مشکل کام ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی کے بائی پروڈکٹ کے طور پر بہتر صحت کے نئے رازوں سے بھی پردہ اٹھ سکتا ہے، جس سے انسان کا ایوریج لائف ٹائم بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ماضی قریب میں میڈیکل سائنس میں جو انقلاب برپا ہوا ہے اس نے انسان کی اوسط عمر کو کافی حد تک بڑھا دیا ہے۔ جیسا کہ 19 سینچری میں ایوریج ایج 40 سال تھی، جو کہ اب 21ویں صدی میں بڑھ کر 72 سال ہو گئی ہے۔ میں یہاں آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سٹیٹس دکھا رہا ہوں۔ اس گراف میں واضح ہے کہ دنیا کی اوسط عمر 1770 سے 2018 تک 28 سال سے 72 سال تک بڑھی ہے۔ کسی خطے میں اوسط عمر کا دار و مدار وہاں کے لوگوں کے رہن سہن، وہاں کی آب و ہوا، میڈیکل فیسلٹیز، لوگوں کی خوراک اور حتیٰ کہ لوگوں کی مالی حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جی ہاں، غربت بہت حد تک لائف سپین کو افیکٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یوکے کے بہت سے امیر ترین علاقوں میں ایوریج عمر اس وقت غریب علاقوں کے مقابلے میں 10 سال زیادہ ہے۔ اس کی ریزن بالکل واضح ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے اور ایک مشین کے لمبے عرصے تک صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور بر وقت اس کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اس کی لبریکیشن کی جاتی رہے۔ یہی حال انسانی جسم کا ہے۔ اگر اسے پراپر ریکوائرڈ غذا کے ساتھ ساتھ مناسب ورزش ملے گی تو یہ صحیح کام کرے گا۔ اسی طرح مینٹل ہیلتھ بھی ہمارے جسم کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ باقی جسمانی صحت۔ اور اگر دیکھا جائے تو امیر لوگوں کے پاس اچھا اور معیاری کھانا کھانے اور بہتر علاج کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں بنسبت غریب لوگوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر لوگوں کے جسم کے اندرونی فنکشنز زیادہ اچھے سے ورک کرتے ہیں اور وہ صحت مند رہتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ وہ دوسروں کی نسبت لمبی عمر پاتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ ویڈیو صرف ایک سائنسی ٹرم کی ایکسپلینیشن سے متعلق تھی اور اس ویڈیو میں انسانی زندگی اور صحت کو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اسے سائنسی طور پر ہی دیکھا جائے۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے۔ مزید اگر آپ میڈیکل سائنس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل قریب میں کیسے انسانوں کے بچے لیبارٹری میں پیدا ہوں گے۔ اور یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی کو لے کر جانوروں پر کامیاب تجربات کیے جا چکے ہیں۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔